بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بدشگونی کے متعلق سنیں گے۔ شگون کا معنی ہے فعل لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، اچھا شگون اور برا شگون۔ اچھا شگون یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے کسی کام کے ارادے سے نکلے، ہمیں جو پہلا بندہ ملا اس نے بڑا مسکرا کر ہمیں سلام کیا، اچھے انداز میں دعا دی، تو ہم نے یہ اچھا شگون لیا کہ ہمیں ایک اچھا بندہ ملا ہے جس نے دعا دی ہے، تو ہمارا یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ برا شگون یہ ہے کہ ہم گھر سے کام کے ارادے سے نکلے اور فوراً کالی بلی نے ہمارا راستہ کاٹ لیا، تو اب ہم نے برا شگون لیا کہ چونکہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے اس لیے ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، تو یوں اس کو بدشگونی کہتے ہیں، یعنی برا شگون کہتے ہیں۔ خواہ مخواہ ایک غلط مطلب اخذ کر لینا۔ بدشگونی لینا ایک عالمی بیماری ہے۔ مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ مختلف چیزوں سے ایسی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے، تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا، تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ کبھی ایمبولینس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ کسی کا کٹا ہوا ناخن اگر پاؤں کے نیچے آ گیا تو اب آپس میں دشمنی ہو جانے کی بدشگونی لیتے ہیں۔ سیدھی آنکھ پھڑکنے لگے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ عید اگر جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں۔ کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو۔ مرغا دن کے وقت اذان دے تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ذبح کر ڈالتے ہیں۔ پہلا گاہک سودا لیے بغیر دکان سے چلا جائے تو اس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اس پر منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں، نیز یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ کسی کا کنگھا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ خالی برتنوں یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ یعنی پلوٹھا باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی۔ بچے کے دانت الٹے نکلیں تو ننیال یعنی ماموں پر بھاری ہوتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ بچہ سویا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گنگا ہو جائے گا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا یا چرا ہوا ہوگا۔ نومولود یعنی بہت چھوٹے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑتے نہیں کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا۔ کبھی نمبروں سے بدفعلی لیتے ہیں، بالخصوص یورپی ممالک کے رہنے والے، اس لیے ان کی بڑی بڑی عمارتوں میں 13 نمبر والی منزل ہی نہیں ہوتی، 12ویں منزل کے بعد 14ویں منزل آ جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے اسپتالوں میں 13 نمبر والا بیڈ یا کمرہ بھی نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ اس نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت کنگھی چوٹی کرنے یا ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھر کی چھت یا دیوار پر الو بیٹھنے سے نحوست آتی ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں۔
ان بدشگونیوں کے علاوہ اور بھی بدشگونیاں ہیں جو اکثر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ان بدشگونیوں کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ بدشگونی کا شکار ہونے والوں کو اللہ پر اعتماد اور توکل کم ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے، بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر اور خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہو، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور ناتجربہ کاری۔ لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست ہی کو قرار دیتا ہے اور یوں اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔ بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے ناطے توڑے جائیں تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہیں۔ جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا اور واپس گھر آ گئے۔ ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، لہذا آج مجھے نقصان ہی ہوگا۔ یوں ان کا نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی تو اعلان کر دیا کہ اس گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے یا خاندان میں جھگڑا ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس گھر والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری مالک اسے منحوس قرار دے دیتا ہے اور نوکری سے بھی نکال دیتا ہے۔ بدشگونی کے متعلق ایک واقعہ سنیے، انشاءاللہ اس واقعے کو سننے کے بعد بدشگونی کا جو جن ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ ایک کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے اپنے جوتے میں پاؤں ڈالا تو اس میں موجود ایک بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئیں تو خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں۔ تو وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا، اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت مانگی اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون، یہ شخص یا آپ؟ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی شخص کو کوئی منحوس نہیں کہے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ ثابت ہوا کہ کسی کو بھی منحوس کہنے یا جاننے کا تصور یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ بدشگونی کرنا گناہ ہے اور اس کو بالکل اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بھلا کالی بلی راستہ کاٹ جائے، جو مرضی ہو جائے، اس کو کام کو کرنا چاہیے، کیونکہ کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔